بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسٹ بی انجوائنگ ونٹرز۔ جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ آج کا ٹاپک از ویری امپورٹنٹ بیکاز پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو ایموشنز ایوری ون فیسز دیم، اور انفیکٹ اس کی بڑی کمی ہے ہمارے کلچر میں۔ ریلیجن کی طرف لوگ آ جاتے ہیں بٹ سم ہاؤ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا فلاسفی آف ریلیجن اینڈ سم ہاؤ دے آر انیبل ٹو ٹیک ایڈوانٹیج۔ وہ ایڈوانٹیج نہیں لے پاتے جو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں قرآن مجید میں۔ فار ایگزامپل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو آلدو پہلے یہ سنا ہوا تھا بٹ دوبارہ انہوں نے میری اس طرح توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو پتہ ہے اس آیت کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ جنرلی اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ ذکر میں سکون ہے، اور ذکر سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ تسبیح، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل ہے سکون۔ بٹ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی؟ اگر آپ اس کی پراپر تفسیر دیکھیں، اس آیت کی تفسیر ہے کہ دیکھیں ذکر قرآن نے خود کس کو کہا ہے؟ قرآن مجید نے ذکر قرآن کو کہا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 اللہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ علی بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اگر اس کو ٹرولی کسی نے سمجھنا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے میں سکون ہے۔ یہ مطلب ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا۔ یعنی وہ جو مائنڈ سیٹ قرآن نے بتایا ہے وہ مائنڈ سیٹ آپ بناؤ گے تو سکون ہے ذکر میں۔ ادروائز اگر آپ صرف ذکر کرتے رہو گے اور لائف سٹائل قرآنک لائف سٹائل نہیں ہوگا، صرف ذکر کرتے رہو گے اور مائنڈ سیٹ قرآنک مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کو شاید سکون نہ ملے۔ فار ایگزامپل کئی لوگ اگر وہ بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی فائدے ہیں، ذکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے ڈیفینیٹلی فائدے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ وہ بہت 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 زیادہ ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی اگر ہم تسبیح کاؤنٹ کریں تو میرے خیال میں 1,00,000 بار ذکر ہوتا ہے لٹرلی دن میں، بٹ انفارچونیٹلی ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، ان کے ایموشنز بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، یعنی ان کو رونا بہت آتا ہے، نیگیٹو ایموشنز بہت حاوی ہوتے ہیں۔ نیگیٹو سے یہاں پہ مراد ہے ایسے ایموشن جو آپ کو نقصان دینے والے ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کا ڈپریشن بہت ہوتا ہے اسٹل، اور ان کو کوپ نہیں کرنا آتا ڈفرینٹ سچویشن سے، ایون دو ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑا قابل غور پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ اس آیا کو صحیح سے سمجھیں گے نہیں کہ اس کا صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے دے انڈرسٹوڈ وٹ دس آیا مینز۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ذکر کیے جا رہا ہے لیکن اس کا توکل نہیں ہے۔ توکل قرآنک ایٹیٹیوڈ ہے کہ توکل بھی تو کرنا ہے نا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ایک بندہ ذکر بہت کر رہا ہے لیکن اس کو قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس سے نہیں پتا کہ قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس کیا ہے۔ قرآنک ڈیفینیشن آف ہیپینس پتہ لگانا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک بندہ بہت ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دعائیں قبول ہونے کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں، یا دعائیں قبول 3 طرح سے ہوتی ہیں۔ وہ صرف ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہے کہ میری دعا بس قبول ہونی چاہیے، میری دعا بس قبول ہونی چاہیے، یعنی قرآنک کانسیپٹ آف دعا کبھی پڑھا ہی نہیں کہ دعا اصل میں قبول ہونے کے ڈفرینٹ شکلیں ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے نچلا درجہ ہے اللہ وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے کو مشکل ٹال دیں، وہ چیز تو نہ دیں لیکن اس کے بدلے کوئی حادثہ ٹال دیں، کوئی مشکل ٹال دیں۔ سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے سیو کر لیں جب شدید ترین ضرورت آپ کو ہوگی ایک چیز کی، فار ایگزامپل سائے کی، فار ایگزامپل اس ٹائم پروٹوکول کی، فار ایگزامپل اس ٹائم نور کی، اس ٹائم لائٹ کی، ٹھیک ہے، اس ٹائم اپنے حساب کتاب آسان کروانے کی۔ اس ٹائم اللہ کہ یہ لے تیری دعا جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا یا کیا کرتی تھی، تو آج یہ تمہاری دعا میں نے سیو کی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں جب تک یہ کانسیپٹس نہیں پتہ، یہ چیزیں نہیں پتہ، دیکھیں اب ہم اکثر اذکار کرتے ہیں، اسکالرس کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا دین کتنا پازیٹیو ہے۔ یہی ہے پازیٹیوٹی، یہی ہے پازیٹیو ایموشنز، یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اگر آپ نے 3 بار یہ دعا صبح پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس کا کیا ہے بینیفٹ؟ کون بتائے گا؟ جس نے یہ 3 بار صبح اور شام دعا پڑھ لی، اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ موت کے علاوہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ کا اتنا بلیف تھا اس دعا پہ۔ یہ دعا بائی دا وے مروی حضرت عثمان غنی سے۔ حضرت عثمان کی پوری فیملی اس دعا پہ ایسے عمل کرتی تھی جیسے فرض چیز ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو حضرت عثمان کے ایک بیٹے، ان کو ایک بار پیرالسس ہو گیا، اور صحابہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو فیملی اس دعا کی اتنی قائل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک تو ان کا توکل دیکھیں، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا آج میں دعا بھول گیا تھا، آج ہی پیرالسس ہو گیا۔ ایک تو یہ ان کا توکل۔ دوسرا، اسکالرز ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے دعا کی یا دیگر اذکار کیے، ریسٹ ایشورڈ اگر دعا کے باوجود بھی کوئی حادثہ آ جاتا ہے، ریسٹ ایشورڈ اس میں خیر ہے، شر اس میں ہٹ گئی۔ شر کا ایلیمنٹ اس لیے ہٹ گیا کیونکہ آپ نے دعا پڑھ لی۔ یہ دعا کس کو ہٹائے گی؟ شر کے ایلیمنٹ کو۔ اس دعا سے کئی یہ وعدہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں جب تک یہ قرآنک کانسیپٹس ہم سمجھیں گے نہیں، ہمارا ذہن نہیں کھلے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں نہیں ذکر سے فائدہ ہوگا۔ ذکر کا مطلب یہ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھو۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآنک کانسیپٹس ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کانسیپٹس ہیں، ان کو سمجھو۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ زندگی میں 100% خوشی گارنٹیڈ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ لکھا ہے کہ دین پہ چل کے تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث آتی ہے کہ جس کو اللہ محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ آزماتے ہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آزماتے ہیں تو درجہ بھی بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایٹ دی اینڈ یہ بھی سکھایا گیا کہ آسانی ہی مانگو۔ یہ سارے کانسیپٹس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا توکل کیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ پین ہمارے نبی نے دیکھی تو میں کون ہوں۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا صحابیات کو ڈومیسٹک ایشوز تھے تو ہو ایم آئی، ٹھیک ہے، مجھے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ نے تو نبیوں کو ان کی اولادوں سے آزمایا تو ہو ایم آئی۔ کیا نبیوں کی اولاد غلط سائٹ پہ نہیں گئی؟ کیا نبیوں کی اولاد نیگیٹو سائٹ پہ نہیں گئی؟ حضرت یعقوب کی اولاد، کیا انہوں نے اتنا بڑا برا عمل نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو ہی کنویں میں فورسیک کر دیا؟ تو یہ کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اللہ ٹیسٹ کیوں لیتا ہے، ٹرائل کیوں لیتا ہے، تو تب تک ذکر سے آپ کو سکون شاید نہ ملے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہے کہ بے شک ذکر میں اطمینان ہے دلوں کا، لیکن کون سے ذکر میں؟ قرآن میں۔ قرآن از دا ذکر۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور قرآن کے ذکر کا مطلب ہے، قرآن میں جو ذکر ہے، کن چیزوں کا ذکر ہے؟ جو قرآنک کانسیپٹس ہیں ان کا ذکر جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ کو دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر عادت ہوتی ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق ہے۔ عبادت ہے سمجھ کے کرنا، عادت ہے کہ بس وہ ذکر جاری ہے منہ پہ۔ ہاؤ ایور لیٹ می ٹیل یو کہ ذکر اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ ویسے بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے۔ چلے شاید وہ دکھ کم نہ ہو ذکر کرنے سے، لیکن آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو چلے سم تھنگ جس کا ریوارڈ ہو رہا ہے وہ تو مل رہی ہے نا۔ چلتے پھرتے اگر ذکر ہے تو انشاءاللہ فرشتے تو نوٹ کر ہی رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریوارڈ تو اس کا مل ہی رہا ہے۔ لیکن بہت بہترین بات ہے کہ آپ ذکر کا فلسفہ سمجھ لیں اور آپ اسلامک کانسیپٹس کو سمجھ لیں۔ تو آج ہم اسلامک کانسیپٹس پڑھیں گے کہ پازیٹیو ایموشنز کے لیے اسلامک کانسیپٹس کو لٹرلی گھول کر پینا کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات، پازیٹیو ایموشنز ہوتے کیا ہیں، اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ جوائے از اے پازیٹیو ایموشن، گریٹیٹیوڈ از اے پازیٹیو ایموشن، شکر گزاری۔ اسی طرح سیرینٹی کہتے ہیں پیس کو۔ انٹرسٹ، یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے، کسی چیز کے لیے کیوریس ہونا، انٹرسٹ ہونا، اس کو سائیکالوجسٹ پازیٹیو ایموشن میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا انٹرسٹ ہی لوز ہو چکا ہے، لائف میں انٹرسٹ لوز ہے، کسی بھی کام میں انٹرسٹ نہیں لگتا، اس کا مطلب اس کے نیگیٹو ایموشنز حاوی ہیں
اور پازیٹیو ایموشنز کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہوپ کتنا بڑا پازیٹیو ایموشن ہے. ہوپ کو تو کوئی نہیں مار سکتا. جب تک ہوپ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, اور ہوپ ختم ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ختم ہو. تو یہ پازیٹیو ایموشن. پرائڈ اور ایروگینس میں فرق ہے. ایروگینس نہیں, پرائڈ کی بات ہو رہی ہے. پرائڈ ہے ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اسی طرح امیوزمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے امیوز ہونا. جیسے مثال طور پہ مسٹر بین دیکھا, بندہ امیوز ہوتا ہے, کوئی فنی چیز دیکھ کے امیوز ہوتا ہے, تو پازیٹیو ایموشن ہے, اچھی بات. کسی بچے کی شرارتیں دیکھ کے بندہ امیوز ہوتا ہے, اپنے بچوں کی, چھوٹے بچے ہیں وہ جوک میں کچھ بولتے ہیں, بالکل ہی چھوٹے بچے, امیوزمنٹ ہے. انسپریشن پازیٹیو ایموشن ہے, انسپائر ہوتا ہے بندہ, انسپائر کرتا ہے. جو انسپائر ہوتا ہے وہی انسپائر کرتا ہے نا دوسروں کو. او کا مطلب ہے کہ یعنی بہت زیادہ, اس کو اردو میں آئی ایم ناٹ شیور کیسے ایکسپلین کریں, کوئی او کا ورڈ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یعنی واو فیکٹر, کہ واو کرنا کسی چیز کو دیکھ کے, او میں آ جانا, تو یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اور او لیڈس ٹو ادر ایموشن, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور لو, سب سے اسٹرانگ پازیٹیو ایموشن لو ہے, یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے. دیکھیں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں, ایک براڈن تھاٹ ایکشن تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ میں کچھ ایکشن لے کر آتا ہے, کوئی عادت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جوائے, یہ ریسرچ بیسڈ باتیں ہیں. جوائے لیڈس ٹو پلے. جو بندہ جوائے فل زیادہ رہتا ہے وہ پلے فل ہوتا ہے. پلے فل سے مراد ہے یعنی ہنسمکھ. ٹھیک ہے, اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ دے لائک ٹو پلے ود پیپل ان دا پازیٹیو سینس, یعنی وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ان کی شرارتیں اچھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے گھر میں فادر کو کبھی دیکھا ہو کہ ان کی جوائے فل نیچر ہے, مدر کو دیکھا ہو, مے بی کسی سبلنگ کو دیکھا ہو, تو دیٹ مینس کہ جو جوائے کو پریکٹس کرتے ہیں دے الٹیمیٹلی بیکم پلے فل. یہ ریسرچ ہے. دیکھیں اب دو چیزیں ہیں. ایک آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں پازیٹیو ایموشن ان بلٹ ہوتے ہیں یا بنانے پڑتے ہیں. دونوں تھیوریز ٹھیک ہیں, ان بلٹ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں اور بنانے بھی پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس شخص کو کہا تھا, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو چومتے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. اس سے مراد دونوں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ رکھتا ہے, دوسرا یہ کہ تجھے بھی تو کوشش کرنی چاہیے, ورنہ اللہ کے نبی اسے کیوں یہ نصیحت کرتے. دیکھیں اگر ایک بندہ یہ کہے نہیں جی میں تو ہنسمکھ ہوں ہی نہیں, میرے تو نیچر ہی ڈرائی ہے, تو پھر جہاد بن نفس کیا ہے, پھر ریوارڈ کس چیز کا ہے؟ یہی تو ریوارڈ ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. شیکسپیئر نے صحیح کہا تھا کہ لائف میں ایکٹنگ کرو, لائف از اے بگ تھیٹر. بالکل صحیح بات ہے, ایکٹنگ کرنی پڑتی, اس کا ثواب ہے ایکٹنگ کرنے کا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ ہنسمکھ نہیں ہیں, آپ کو انگزائٹی زیادہ ہوتی تو دوسروں کا بھی دن خراب کر دیں. باپ کو اسپیشلی ایکٹنگ بہت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہے. باپ اگر ڈپریس ہو جائے گا, باپ اگر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور اپنا موڈ خراب رکھے گا تو پھر ساری فیملی کا موڈ خراب ہوگا, obvious سی بات ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he had a smile on his face always. تو بہرحال یہ جوائے ڈیفینیٹلی لیڈس ٹو پلے فل. تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں چیزیں صحیح ہیں. اگر آپ میں نہیں ہے تو لے کر آئیں. اشج بن قیس, الاشج عبد القیس ایک صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا الاشج آپ میں دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو بڑا خوش ہوئے, کہتے یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امیجن کریں آپ کو قیامت والے دن جنت میں کہیں کہ تم میں یہ دو کوالٹیز بہت پسند تھیں اللہ کو, آپ کتنا خوش ہوں گے. صحابی بہت خوش ہوئے, کہتے کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا برداشت اور سلیمنسی, تمہاری نرمی اور برداشت یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تم ٹھہر ٹھہر کے کام کرتے ہو, تم میں نرمی ہے, تم میں برداشت ہے. اچھا وہ بڑے انٹیلیجنٹ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے دی ہیں یا میرے اندر ہے؟ یہ سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے. تو انہوں نے کہا اللہ نے دی ہیں. تو وہ اور خوش ہوئے. ہم ہوتے تو ہم کہتے پھر میرا کیا کمال ہے, لیکن صحابہ اتنا خوش ہوتے تھے ان باتوں پہ, وہ کہتے تھے اچھا یہ تو اللہ نے پھر مجھے چوز کر لیا, یہ تو اللہ کی عطا کر دی. تو اللہ کی عطا کردہ بھی ہوتی ہیں, اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, یہ کیوں دعا ہے؟ جب آپ اپنی شکل دیکھیں کہ اللہ آپ نے مجھے شکل اتنی خوبصورت دی تو اخلاق بھی اچھا دے دے. اللہ نے ہی دینا ہے, اللہ نے ہی دینا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خود بھی تو بلڈ کرنا ہے. پریکٹس کر سکتے ہیں خود بلڈ کرنے کی, نو پرابلم. دیکھیں گوروں کے پاس, نان مسلم جو ویسٹرنرز ہیں ان کے پاس تو اللہ نہیں ہے, ان کے پاس تو اسلام نہیں ہے, لیکن وہ ان پہ بہت ورکنگ کرتے ہیں ان چیزوں پہ.
بہت ورکنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سائیکالوجسٹ پورے ہائر ہوتے ہیں جو پرسنالٹی پازیٹیو بنائے آپ کی, آپ کو پازیٹیو سوچنا سکھائے, آپ کو خوش رہنا سکھائے, آپ کو اسمائل کرنا سکھائے, آپ میں ایموشنز لے کر آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ خدا داد بھی ہے لیکن آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. گریٹیٹیوڈ, جو بندہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرے گا وہ نیچرلی کیئرنگ بن جائے گا, پکی بات ہے, یہ میں نے خود آزما کے دیکھا. میں نے جب اپنی لائف میں گریٹیٹیوڈ بڑھایا, گریٹیٹیوڈ کیسے بڑھایا, ڈیلی کچھ نہ کچھ سوچنا کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے اور کچھ لکھنا بھی, تو لٹرلی آپ کی گیونگ نیچر اور بنتی جاتی ہے کیونکہ آپ کا پاتھ وے بنتا ہے نا نیورونز کا. جب آپ وہ سوچتے ہیں گریٹیٹیوڈ تو آپ گیور بن جاتے ہیں الٹیمیٹلی. اسی طرح سیرینٹی, جو بندہ سیرینٹی کو پریکٹس کرے گا, پیس کو, وہ سیورنگ اور انٹیگریشن کی اسے عادت پڑ جائے گی. سیورنگ ہوتا ہے کہ ٹھہر کے ایک چیز کو فیل کرنا, یہ پازیٹیو رہنے کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ہیلیوٹروپک ایفیکٹ, بایولوجی کی ٹرم ہے, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. ہیلیوٹروپک ایفیکٹ کہتے ہیں کہ جب پھول پر سن شائن پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پھیلا لیتا ہے, جیسے سن فلاور ہے, کوئی بھی اس کھل اٹھتا ہے تاکہ وہ سن لائٹ کو فل ایبزارب کرے. اب برین کی ساری سائنس یہ ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. برین نیچرلی نیگیٹو ہے, اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انسان فائٹ اور فلائٹ موڈ میں زیادہ رہتا ہے, سروائیول موڈ میں زیادہ رہتا ہے, تو برین نیگیٹیوٹی کو بہت بہت جلدی پک کرتا ہے اور نیچرلی پک کرتا ہے. خوش رہنے کے لیے محنت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. اگر خوشی بھی بہت نیچرل ہوتی, نیچرل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی اچھی چیز دیکھ کر خوش نہ ہو, یہ تو نیچرل ہے. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ خوشی میں محنت ہے اور غم کرنے میں, ڈپریس رہنے میں کوئی محنت نہیں ہے, کیونکہ نیچرلی برین ڈپریس ہونا پسند کرتا ہے. یہ سائنس ہے پوری, وہ سائنس ایکسپلین کرنے کا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, ہم آگے چلتے ہیں, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. تو اس لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں خوش رہنے کے لیے خوشی والے مومنٹ کو فیل کرنا پڑے گا, فیل کرنا پڑے گا. جیسے پھول سن شائن کو لے رہا ہے, اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے. اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. اشفاق احمد صاحب, زاویہ جو کتاب ہے ان کی, شاید آپ میں سے کسی نے کبھی پڑھی ہو. اشفاق احمد صاحب بڑے حکمت والے واقعات کوٹ کرتے ہیں زاویہ میں. آج کل اردو ظاہر ہم اتنی نہیں پڑھتے, لیکن اردو لینگویج میں بہت 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 حکمت ہے. بہرحال وہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے گھر میں ایک مستری کام کر رہا تھا, تو اس نے بڑے پیک ڈے پہ چھٹی کر لی. تو کہتے ہیں مجھے شدید غصہ چڑھا, میں نے بھی اس کے لیے چھٹی کی تھی, آج آئے گا میں کام کراؤں گا, اس نے چھٹی کر لی, ایک دن بس چھٹی کی. کہتے ہیں میں اس کے گھر پہنچ گیا, مجھے اتنا غصہ چڑھا, میں نے دروازہ کھٹایا, اس کی وائف نکلی, بڑا ڈر گئی ایک دم سے. میں نے کہا کدھر ہے وہ؟ کہتی آپ چلیں اندر آئیں پلیز, بیٹھیں ہمارے پاس. میں نے کہا نہیں, اسے بلاؤ. کہتے وہ آیا, بڑا ڈر گیا ایک دم, پھر مجھے منت سماجت کی, پلیز آپ اندر آئیں, بیٹھیں تو صحیح. کہتے میں اندر چلا گیا, چائے شائے پلائی مجھے, دھوپ نکلی ہوئی تھی, سردیاں تھی لیکن دھوپ نکلی ہوئی تھی, بڑا اچھا موسم تھا اور بڑا ریئر تھا سردی میں دھوپ نکلنا, اس موسم میں دھوپ نکلی ہوئی تھی. کہتے میں نے نوٹ کیا اس کا چھوٹا بچہ ہے بڑا پیارا, تو وہ کرال کر رہا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, چلتا ہے, 1-1.5 سال کا ہوگا مے بی. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی میاں کیا تم نے آج حرکت کی, تم آئے نہیں آج؟ کہتے اس نے بڑا شرمندگی کا فیس بنا, کہا کہ اشفاق صاحب اصل میں آ رہا تھا صبح تو ایک دم میں نے دیکھا میرا بچہ چل رہا ہے اور پہلے نہیں چلتا تھا, تو مجھے اتنا اچھا یہ مومنٹ لگا, پھر موسم بہت اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, تو میں نے کہا یار آج گھر ٹائم دیتے ہیں, خیر ہے دیکھی جائے گی. تو خیر اب کچھ لوگ بہانے سے بھی چھٹیاں کر لیتے ہیں, لیکن اس کی جینوئن ریزن, اس نے کہا کہ نہیں میں نے آج سوچا آج گھر ٹائم دے دوں. کہتے میں ایک دم سٹن ہوا, غصہ تو تھا لیکن ایک دم میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بندہ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہے, یعنی ہم جو ہے وہ یہ خوشی کے مومنٹس ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ہم ان کو ٹوٹل اگنور مار دیتے ہیں. ہم نے وہی سٹریس کو حاوی کیا ہوتا ہے, ڈپریشن کو حاوی کیا ہوتا ہے, لائف میں کچھ اچھا نہیں, لائف میں یہ پرابلم ہے, لائف میں وہ پرابلم ہے. ہی سیورڈ دا مومنٹ, اس کو کہتے ہیں سیورنگ دا مومنٹ, رکنا, رک کر اس مومنٹ کو فیل کرنا اور اس مومنٹ کو لکھنا. آج یہ ہوا تھا, یہ پرانی جنریشنز کرتی تھی, ڈائری لکھتی تھیں, اسی لیے تو خوش ہوتے تھے, اور ہم بھی کرتے تھے. میں جب ٹین ایجر تھا, وی یوز ٹو سیور مومنٹس,
وی یوز ٹو رائٹ میرا ٹرپ کیسا تھا. کیا خیال ہے؟ آج کی جنریشن کیا کرتی ہے, 1000 سیلفیز لیتی ہے اور وہ 1000 سیلفیز میں سے وہ 5 سیلفیز دیکھتے ہیں, وہ کبھی یوز میں ہی نہیں آتی. ایک ریسرچ ہے, آپ کو پتہ ہے 80% فوٹوز آج تک نہیں کھلتی جو ٹرپس پہ لی ہوتی ہیں, وہ ردی بنتی ہیں, وہ ریسائیکل بن میں جاتی ہیں. 80% فوٹوز. پرانی جنریشن لکھتی تھی میرا ٹرپ کیسا ہے, رائٹ ڈاؤن دی ایکسپیرینس, تاکہ اس کو سیور کیا جائے کہ میں نے یہ کیا. بہرحال میموریز بنا سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, دیٹ از آلسو اے سارٹ آف سیورنگ. لیکن اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ مومنٹ ری وزٹ ہو. کتنے ہمارے پاس ایسے ریسرچز ہیں کہ ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے کوئی البم کھول لی, البم کھول کے اپنی تصاویر دیکھنے لگ گئے پرانے, تو دے ریئلائزڈ کہ ہم نے اتنا اچھا ٹائم ساتھ گزارا ہے. ناٹ ایوری تھنگ از بیڈ, یعنی دیکھو یہ بھی تو اچھا ٹائم ہم نے ساتھ گزارا ہوا ہے. دیٹ از کالڈ سیورنگ دا مومنٹ. آج کی جنریشن سیور نہیں کرتی, فیل نہیں کرتی, نوٹ ڈاؤن نہیں کرتی, فوراً بھول جاتے. ایک اچھا واقعہ ہوا فوراً بھول گئے. تو اس لیے سیرینٹی لیڈس ٹو سیورنگ دا مومنٹ. جو بندہ سکون چاہتا ہے اس میں سیورنگ دا مومنٹ آ جائے گی, وہ پھر ٹھہراؤ آ جائے گا اس میں, وہ پھر نوٹ ڈاؤن کرے گا کہ یار یہ تو اچھا مومنٹ تھا, آئی شوڈ انجوائے اٹ. کھانا کھا کے سیور کیا کریں. لوگ کھانا کھاتے ہوئے سیورنگ نہیں کرتے. فیل کیا کریں کتنا مزے کا لقمہ ہے. لٹرلی جوس پیتے ہوئے فیل کیا کریں کتنا مزے کا جوس ہے, یعنی وہ مٹھاس, وہ پھل کھاتے ہوئے سیورنگ دا مومنٹ. یاد ہی نہیں ہوتا سیورنگ, بیکاز وی آر یوزنگ اسمارٹ فون وائل ایٹنگ. ٹھیک ہے, تو وہ نو سیورنگ از انوالوڈ. انٹرسٹ لیڈس ٹو ایکسپلورنگ. ریسرچ ہے, جن بچوں میں آپ انٹرسٹ بھرتے ہیں, انٹرسٹ نہیں مارتے, ان کا کیوریوسٹی نہیں مارتے. جیسے نیل ڈی گراس ٹائسن ایک فزسسٹ ہے, اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا, کہتا ہے کہ میں سڑک پہ جا رہا تھا تو راستے میں بارش ہو کر ہٹی تھی, تو ایک چھوٹا سا کھڈا تھا روڈ پہ, اس میں پانی جو ہے وہ جمع ہوا تھا. تو ایک مدر تھی, اس کا چھوٹا بچہ ساتھ تھا, تو بچہ جو ہے نا وہ جمپ مارنا چاہ رہا تھا اس کے اندر, یعنی وہ جو اچھل کے پھر پانی سپلیش ہوتا ہے. اس نے ایک بار یہ کیا تو مدر نے اسے بہت برا ڈانٹا کہ یہ کیا کیا تم نے, کپڑے اپنے گندے کر لیے. تو کہتا مجھے بڑا ہوا کہ کاش یہ اسے نہ ڈانٹتی, کاش یہ اسے نہ روکتی. بہرحال کبھی کبھی مدرز روکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کی کوئی ریزن ہوگی روکنے کی. لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ کہ بچوں میں انٹرسٹ اور کیوریوسٹی کو نہیں روکنا چاہیے. جیسے کارل سیگن بہت بڑا فزسسٹ تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا میں ایک اسکول میں گیا, پہلے کنڈر گارڈن کلاس میں گیا, اتنے سوالات تھے ان بچوں کے, وائی دا اسکائی از بلو, وائی دا پلانٹ از گرین, ٹھیک ہے, وائی دا سن از بگ, ہاؤ ڈز ارتھ موو. سوال ہی سوال. کہتا میں اتنا خوش ہوا. پھر کہتا میں 12 گریڈ میں گیا, ہائی اسکول, ڈیڈ زومبیز, نو کویسچن. کہتا سم تھنگ ہیپنڈ بٹوین دیز 12 ایئر. واٹ ہیپنڈ؟ ان کی کیوریوسٹی ماری گئی ہے, ان کے سوال دبائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ایجوکیشن سسٹم کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. اینی وے, انٹرسٹ لیڈس ٹو ایکسپلور. آپ نے اپنے بچے کو ایکسپلورر بنانا ہے, انٹرسٹ بلڈ کریں اس کے اندر. ہوپ لیڈس ٹو یرننگ فار پازیٹیو. دیکھیں جو بندہ ہوپ کو پریکٹس کرے گا, ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. آپ ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں. ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, بس ایک ہوائی بات ہے, امید کرو. امید ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, امید میں 2 چیزیں آتی ہیں. آپ کبھی ہوپ کو سائنٹیفک سرچ کریں گوگل پہ جا کے, ہوپ کی سائنٹیفک ڈیفینیشن, تو اس میں ایک ایجنسی تھنکنگ ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ان سے مراد کیا ہے؟ ایجنسی تھنکنگ ہے کہ یو رائٹ ڈاؤن وٹ یو کین ڈو ٹو کم آؤٹ آف اے سچویشن. ہوپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت برے پھنسے ہوئے کسی سچویشن میں, تو ایجنسی تھنکنگ یہ ہے کہ ساری ایجنسیز لکھیں کہ میں اس سچویشن سے نکل کیسے سکتا ہوں. فار ایگزامپل دعا کر کے, فار ایگزامپل اللہ کے آگے گڑ گڑا کے, فار ایگزامپل کسی کی مدد پکڑ کے, فار ایگزامپل گناہ چھوڑ کے, فار ایگزامپل حرام کو ترک کر کے, فار ایگزامپل جو ہے ہجرت کر کے. کئی مواقع اللہ نے دیے. ایجنسی تھنکنگ بہت ہیں اگر آپ سوچیں. قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کی جب روح نکال رہے ہوں گے جو عمل نہیں کر سکے دین پہ, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے, اللہ کی اتنی بڑی تھی ارتھ, تو تم نے کیوں نہیں ہجرت کی. قرآن تو پروموٹ کرتا ہے ایجنسی تھنکنگ کو کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. یہ مثال ہے ایکسٹریم دینا
تو نہیں چاہیے، لیکن اس کو اپلائی نہ فوراً کوئی کر لے. اگر کسی کی میرج بہت 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 ٹاکسک ہے، میں نے 4 بار بہت اس لیے کہا ہے کہ اس کو ایم ہی اپلائی نہ کر لینا، ایکسٹریم 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 سچویشن ہے، تو قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تمہیں وے آؤٹ دیا تھا، تم نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ تمہیں توکل کی امید دلائی تھی اللہ نے سورہ طلاق میں، وائی ڈیڈنٹ یو اڈاپٹ اٹ؟ تو ایجنسی تھنکنگ از پارٹ آف ہوپ کہ ڈو سم تھنگ، رائٹ ڈاؤن واٹ آئی کین ڈو. اور پاتھ وے تھنکنگ کیا ہے؟ پاتھ وے تھنکنگ ہے کہ اب پاتھ وے کیا ہے، کر میں یہ سکتا ہوں، اب اس کا پاتھ وے کیا ہے، کرنا کیسے ہے. تو ہوپ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، ہوپ کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور اسلامک ہوپ یہی ہے کہ رائٹ ڈاؤن تم کیا کیا کر سکتے ہو اور اس کے بعد وہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. اوکے، ہوپ، جو بندہ ہوپ پریکٹس کرتا ہے اس میں پازیٹیو چینج کی تڑپ آ جاتی ہے، ہر چیز میں پھر وہ پازیٹیو چینج آتا ہے. یہ ایک پریکٹس کر کے دیکھیں آپ. پرائڈ لیڈس ٹو ڈریمنگ بگ. اسی طرح امیوزمنٹ لیڈس ٹو شیئرڈ لافٹر ان سائڈ. جو بندہ امیوز ہوتا ہے بہت زیادہ، امیوزمنٹ کو سیور کرتا ہے، وہ بندہ دوسروں کو بھی امیوز کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایک پیارا انسان بن جاتا ہے. انسپریشن، جو اٹ اسپائرز یو ٹو ایکسیلنس. جو بندہ انسپریشن کا قائل ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے نا، کچھ بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے. وہ پھر ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھے گا جنہوں نے انسپائر کیا ہیومینٹی کو، وہ پھر خود کچھ ایکسیلنس کی طرف جائے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کو انسپائر کر کے زندگی گزارے گا. all leads to accommodating the new. یہ سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کہ ہر پازیٹیو ایموشن لیڈس ٹو سم ایکشن، لیڈس ٹو سم ہیبٹ. اور سبحان اللہ، لو لیڈس ٹو ایوری تھنگ. ریسرچ ہے کہ لو لیڈس ٹو آل دیز اسکلز: پلے، کریٹو گیونگ، سیورنگ اینڈ انٹیگریٹنگ، yearning فار پازیٹیو چینج، ایکسپلورنگ، ڈریمنگ بگ، ایوری تھنگ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حاوی ایموشن ان کی تھرو آؤٹ لائف میں کیا ہے؟ لو. لو فار ہیومینٹی، لو فار صحابہ، لو فار فیملی اینڈ لو فار اللہ. اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے لو فار اللہ. جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں گرنا چاہیے، جو مرضی ہو جائے لو فار اللہ نہیں رکنا چاہیے، جو مرضی ہو. آپ انبیاء کے الفاظ تو دیکھیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی 1000 بار تو اولاد کی دعا کی ہوگی بڑھاپے تک، 1000 بار کیا، 1,00,000 بار کی ہوگی، اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کہا اے میرے رب، میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اتنا لو ابراہیم علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ مجھے کھلانے والا اللہ ہے، مجھے پلانے والا اللہ ہے، وہی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. اور پھر کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. پازیٹیو چیزوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ. بیماری کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اپنی طرف. حالانکہ اللہ کی طرف سے بھی، لیکن اتنی محبت ہے کہ اللہ کے ادب میں کمی نہ ہے. جیسے ایک باپ سے اتنی محبت بچہ کرتا ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو جملہ نہ بولے. کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے کون شفا دیتا ہے؟ شفا کی نسبت اللہ، بیماری کی نسبت اپنے آپ سے. یہ ہوتی ہے محبت اللہ سے. حضرت ہاجرہ، اتنی محبت. حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج کوئی ایسے ہسبینڈ کرے تو کیا ہوگا. چھوڑ کے چلے گئے، خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے، بول ہی نہیں رہے. حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں بتائیں تو صحیح ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ خاموش. حضرت ہاجرہ عقل مند تھی، سمجھ گئی، کہتی اللہ کا حکم ہے. کہا نعم، دیٹس اٹ، دیٹس آل ہی سیڈ، یس. حضرت ہاجرہ چپ ہو گئی، قبول ہے. اتنی محبت، اتنی محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد کتنا دکھی تھے، کتنا دکھی تھے. اللہ سے کہا اے اللہ، آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ، اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ، جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. ابھی میں جوہر آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گاؤں کا. تھوڑا سا آپ کو واقعہ عجیب لگے گا لیکن آئی ول ایکسپلین. کہتے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا جب فلڈ آیا ہوا تھا نا، 2021 کی بات ہے، آئی تھنک 22 کی بات. کہتے ہمارے سارے پنچایت لگی، لوگ بڑے پریشان بیٹھے، کی کریے. پنجابی میں سنا رہے تھے کیا کریں، تباہی بڑی مچ گئی، یہ وہ. کہتے ایک بابا جی بیٹھے تھے فل سویگ کے ساتھ، ایک بزرگ، بابوں کا بڑا سویگ ہوتا ہے. کہتے ایک دم اٹھے، پنجابی کہتے وہ کملے ہوں، وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے.
اللہ اکبر. کہتے کیا ہو گیا, اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے. کہتے سب اس کا منہ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا بابے نے. کہتے کچھ دن بعد فلڈ ٹل گیا. اللہ اکبر. عجیب و غریب پازیٹیوٹی, عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں, یعنی ساری چیزیں حل ہونے لگ گئیں. تو دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے. آلدو جملہ اس کا بڑا ایکسٹریم تھا بزرگ کا, لیکن یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اور کئی واقعات ہیں, بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی ہے. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا, کانسٹنٹ لڑ رہا ہے, انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے, لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں, تو پھر کیسے جو ہے یہ حل ہوگا. ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹیاں ہیں آسمہ بنت ابی بکر. حضرت آسمہ کی کبھی آپ لائف پڑھ لیں, آپ روتے رہیں گے, گھنٹوں روتے رہیں گے. ان کی سٹرگل سن کے, ان کی مشکلات سن کے بلائنڈ ہو گئی تھی رو رو کے غم میں. لیکن اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا, آپ پڑھیں تاریخ جا کے, کہ ان کا سر لٹکایا گیا چوک میں عبداللہ بن زبیر کا. تو جب بیٹے کی لاش کا پتہ لگا, انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی, بیٹے کی لاش کا پتہ لگا تو اتنے توکل والے انہوں نے الفاظ کہے, یعنی امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں اس طرح کے اسٹرانگ الفاظ کہے گی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رب کی اگر یہی رضا تھی تو ہم راضی ہیں. تو یہ وہ کریکٹرز تھے دیکھیں جن کا جنت میں سٹیٹس ہے, جو اللہ کے کلوز ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں گے. کلوزنس ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس ٹائم پہ, وہ پورا کرائٹیریا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو لو فار اللہ, لو فار ہیومینٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی ہیومینٹی سے. اب دیکھیں ہسبینڈ وائف ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, لو والے مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آئی لو ہر, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی لو ہم. ٹھیک ہے, اولاد کے بارے میں لو مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. یہ سارے پازیٹیو سکلز ہمیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لو از این ایکسیلنٹ ایموشن. اسی لیے اسٹارٹ فرام لو آف اللہ. میں آپ کو کیوں نماز کا پورا ٹاپک کروایا, کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے, باقی سب لفظی ہے, باقی سب ذہن کا دھوکہ ہے, سخت الفاظ ہیں لیکن دیٹ از دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے آپ کو نماز میں لو بلڈ کرنے کا, لو بلڈ کریں اللہ کے ساتھ. اتنا شکر گزار ہو جائیں کہ دیکھیں حضرت یونس کی دعا پیک آف شکر گزاری ہے. آپ انگلش میں کہیں اور اردو میں کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے, میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یا اللہ تیرے دین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مجھ پہ آج مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یہ سب الفاظ اس دعا میں آ گئے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں. تو یہ اس میں لو کا ایموشن ہے, بہت لو نظر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا اور اینڈ میں دعا کیا کر رہے ہیں, اے میرے رب مجھے, میرے والدین کو, مومنین کو معاف کر دے. یعنی اے میرے رب مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. یعنی ایک بندہ 950 سال دعویٰ کرتا ہے, کتنا کھپتا ہے ٹو بی آنیسٹ, اپنی قوم کی باتیں سنتا ہے, ریجیکشن دیکھتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھتا ہے, اور ٹو بی آنیسٹ انسلٹ دیکھتا ہے, ہیوملیشن دیکھتا ہے. کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا, سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ اپنے سروں پہ چادریں رکھ لیتے ہیں مجھے دیکھ کے, یعنی اتنا اگنور کرتے ہیں مجھے. تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو اس سے ملنا چھوڑ دیں گے. جیسے میں اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی بات کہوں, کانوں میں انگلیاں دے لے, ہم تو ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیں گے کہ بھائی آئندہ ان کے پاس نہیں جانا. تو وہ اتنا شکر گزار ہے, اتنی محبت ہے اللہ سے, کہتے ہیں میرے رب کوتاہی ہو گئی, معاف کر دے اور مجھ سے قبول کر لے جتنا میں نے کیا. حضرت ابراہیم السلام
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب کوئی غلطی ہو گئی قبول کر لے، حالانکہ اتنی محنت کی، گھر باہر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بیٹے کو ساتھ ملایا ہوا ہے، مزدوری کر رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو دیکھیں یہ پازیٹیو ایموشنز اگر میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق سمجھاؤں تو یقین کریں ہمارا دین وہ پیک آف پازیٹیوٹی ہے، پیک آف پازیٹیو ایموشن ہے، اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس لیے مسلمان بہت پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ پھر سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو گیا، اللہ پھر صبر بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، ٹاکسک پازیٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہر وقت پازیٹیو رہوں، یا کسی کو برا فیل کرانا اس کے نیگیٹو ہونے پہ، غلط ہے۔ اکثر پیرنٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے کہ بھائی تو کیوں سائڈ بیٹھا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، بھائی تم کیوں ایسے بیٹھے ہو۔ دیکھیں ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ ہوتے تھے، وہ بھی روتے تھے، نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان، اس میں کیا ہے۔ حضرت مریم السلام، میں نہیں کہہ رہا نیگیٹو ہوئیں، لیکن اگر اللہ نے ان کا جملہ کوٹ کیا اس میں بڑی حکمت ہے۔ سورہ مائدہ میں کہ سورہ مریم میں غالباً کہ مریم السلام نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اتنی پین انہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ تو اب یہ جنرلی ایک ایسا جملہ ہے جو شاید ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تم نے کیا کہہ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کوٹ کر رہا ہے ان کا یہ جملہ، ان کی یہ پین۔ تو کبھی کبھی نیگیٹو ہوتا ہے انسان، اس میں کیا ہے، لیکن اس کو سوار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹاکسک پازیٹیوٹی از ناٹ گڈ۔ دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ 3:1 ہے کیلکولیشن۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز 3 ہونے چاہیے انسان میں ریشو کے مطابق، اور نیگیٹو 1 ہونا چاہیے، یہ ہیلدی ریشو ہے۔ 3:0 از ناٹ ہیلدی۔ نیگیٹیوٹی بالکل ختم کر دینا وہ پاسبل بھی نہیں ہے، ہمارا مائنڈ نیچرلی نیگیٹو ہے، اور نیگیٹیوٹی ہیلپس، سم ٹائم اٹ ہیلپس ٹو بی اسکیپٹک۔ شک کرنا ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے، لیکن سم ٹائمز اٹ ہیلپس شک کرنا، ٹھیک ہے، اسکیپٹک ہونا سم ٹائمز اٹ کین ہیلپ یو۔ اسی طرح اینگر از اے نیگیٹو ایموشن، بٹ بینگ اینگری سم ٹائمز ہیلپس، اسپیشلی دشمن کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی ٹھیک نہیں۔ آپ positivityratio.com گوگل پہ لکھیں پازیٹیوٹی ریشو، اپنی ریشو کیلکولیٹ کریں کتنی ہے۔ اگر تو 4:1 ہے، 3:1 ہے، 2:1 بھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا، اور اس کو ویکلی کیا کریں پازیٹیوٹی ریشو کو، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوں، اور یہ بہت اوتھینٹک ٹیسٹ ہے پازیٹیوٹی ریشو۔ دوسرا موڈ میٹر، موڈ میٹر گوگل پہ سرچ کریں، اس کو کیلکولیٹ کیا کریں آپ کا موڈ جنرلی کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کس کوادرنٹ میں لائے کرتے ہو۔ 4 کوادرنٹس ہیں موڈ میٹر کے، تو وہ اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں، ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے، اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے۔ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے، ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے۔ جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا، یہ رونالڈو ہو گیا، میسی ہو گیا، محمد صلاح ہو گیا، ان فیمس فٹ بالرز کے، کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں، مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں، پازیٹیو رہنے کی پریکٹس۔ پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے، اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں، امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں، اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ، کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی، پرفیکٹ ریٹائرمنٹ، اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی، فائنل جیتا، یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی، T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا، اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا، اور سب سے زیادہ سکور کیا۔ اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے، ہاؤ کم، کیسے اچیو کر لیا؟ اوبیسلی خدا داد صلاحیات ہیں، مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے، وٹ دے امیجن دے الٹیمیٹلی ڈو اٹ، پازیٹیو رہ کے۔ میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کریں کیسی ہے، گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے، اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں اور فائنل جیتا، ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اور پلان بھی یہ تھا، یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ، نہیں، بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اور یہی ہوا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ پازیٹیو رہنا
یہ ایک چوائس ہے. ہیپینس از اے چوائس. ٹھیک ہے, ہیپینس آپ کے ہاتھ میں ہے, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس. یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی. اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروو کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائی ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائی ہیں, خاندان ڈرائی ہے, 50% وہ ہے, وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ انگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو رہی ہے. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے, ڈیفائنڈ ہے. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی یہ ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے, ٹھیک ہے, انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے, لیکن ہیونگ سیڈ اٹ 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی, ان سب کے حالات ٹف تھے, پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا, انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے, سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھس. نمبر 2, سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے, 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی, لیکن 10% ہے, اس کو زیادہ نہ بڑھائیں. 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں, وہ خوش نہیں رہے گا, ایگریڈ, ٹوٹل انکار نہیں ہے, بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھانا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے ہے خوشی. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ, 40% خیالات, 10% سرکمسٹانسز. یہ ہے کریکٹ ریشو. ٹھیک ہے, اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی, وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات, تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی, شکر گزاری کی, خوش رہنے کی, لکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی, پرسپیکٹیو بنانے کی, کتنی ترغیب دیتا ہے. ٹھیک ہے, پیچھے بچا 10%, وہ ہے حالات, وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ, کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے اصل میں. اینی وے آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی, سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی, اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر, سیڈنس, ٹھیک ہے, اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں, اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹیڈ, اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹیڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے, آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ.
لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے, وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہیں, میری ٹیچر بھی ہیں, میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے آن لائن. تو ان کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, انہوں نے آڈینس کو, جیسے آپ سب میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے, انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی ڈپریسنگ کلپ دکھایا, بہت سیڈ اور ڈپریسنگ کلپ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو کہا کہ چلے اب کلپ آپ نے دیکھ لیا, بھول جائیں, اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, رائٹ ڈاؤن آن پیپر وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس نے 2 آپشن 3 آپشن, بس اس سے زیادہ کسی کا دماغ نہیں کام کیا. اس کے بعد انہوں نے آڈینس کو ایک امیوزنگ کلپ, بہت ہی فنی کلپ, بہت ہی اچھا کلپ دکھایا. دے فیلٹ ریئلی گڈ. پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا اچھا آپ بتائیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو 8 10 آنسر تھے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ نیگیٹو ایموشنز بلاکن یور مائنڈ, اور سائنٹیفک بات ہے, جب سٹریس آتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. پری فرنٹل کورٹیکس آپ کا ایگزیکٹو مینیجر ہے, وہ بلاک ہو جاتا ہے. جب آپ خوش رہتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے اور آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں, پازیٹیوٹی سے آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں. تو اس لیے اس تھیوری ثابت ہوا کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے, اسٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا, اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے, ٹرسٹ می, یہ بھی ہیبٹ ہے. خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے, ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے, اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں, زبردستی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بہت سے سائنٹیفک پروفس ہیں. بہرحال یہ بہت زبردست ایک ریسرچ ہے, لیکن اس کو میں آپ کو اس ریسرچ سے ثابت کرتا ہوں. یہ بھی ان کی ریسرچ ہے, فریڈرکسن, جیسے کہ آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں, باربرا فریڈرکسن. یہ ریسرچ کیا ہے؟ یہ ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے لیٹ سے 4 لوگ لیے اور ایک بندے کو جو ہے نا وہ امیوزمنٹ والا کلپ دکھایا. اچھا, اس سے پہلے ان کی کوئی اینگزائٹی پرووکنگ سچویشن انہوں نے قائم کی, یعنی ان کو کہا ہوگا کہ اچھا جی تیار ہو جائے. جیسے میں آپ چاروں کو کہوں, یہ جو 4 لوگ سامنے بیٹھے ہیں, کہ اٹھو جی ابھی 5 منٹ بعد آپ نے میری جگہ ٹاک دینی ہے. اب آپ ایک دم نروس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک دم کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی, پلس ریٹ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کہوں گا اچھا ریلیکس ریلیکس, ایک کلپ دیکھتے ہیں. اب جیسے ہاشم کو میں کہوں کہ جی آ جاؤ اسپیچ دو یہاں پہ آ کے, اب وہ ایک دم کہیں گے یار یہ مجھے کیا کہہ دیا, پلس ریٹ بڑھ گئی. پھر میں نے کہا اچھا ٹھہرو میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. تو پہلے کو انہوں نے کیا کیا, امیوزمنٹ بیس کلپ دکھایا, لیٹ سے مسٹر بین, ٹھیک ہے, امیوز ہوا وہ, یا بچے کی لافٹر, امیوز ہوا وہ. اور انہوں نے ان کا ہارٹ ریٹ دیکھا کہ نارمل کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے جی, کتنے سیکنڈ میں ہوا ہے, ایکس ایکسس پہ. ان کی پلس ریٹ ٹھیک ہوئی تقریباً 25 سیکنڈ میں. ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھائی, ان کو میں نے کہا آ جاؤ جی, اور اس کے بعد میں نے کہا اچھا رہنے دو, میں تمہیں ایک کلپ دکھاتا ہوں. ان کو میں نے دکھایا کنٹینٹمنٹ کا کلپ, سکون کا کلپ, یعنی بیچ اور ہوا چل رہی ہے اور برڈز دے آر سنگنگ اور نیچر ہے, یا کوئی حدیث سنائی, مطلب دے فیلٹ کنٹینٹ. اوکے, ان کا کتنے سیکنڈ میں ٹھیک ہوا جی, تقریباً 22-21 سیکنڈ میں. تیسرے کو میں نے جو ہے نا وہ نو ایموشن والا کلپ دکھایا, یعنی ایک اسکرین سیور چل رہا ہے, کوئی سینس نہیں ہے اس کی, بس یوں کلر گھومی جا رہا ہے, نو سینس ایٹ آل, یعنی نو ایموشن. ان کا ٹھیک ہوا جی تقریباً 35 سیکنڈ میں. اور سب سے دیر میں کس کا ٹھیک ہوا ہارٹ ریٹ, جس کو سیڈ کلپ دکھایا, یعنی کوئی بہت ہی ڈپریسنگ کلپ میں نے چوتھے کو دکھایا. اچھا, اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ سٹریس میں سب سے پاورفل ایموشن کون سا ہے, کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ. اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے, امیوزمنٹ سے بھی زیادہ کنٹینٹمنٹ چاہیے اسے, ٹھیک ہے. اسے سکون چاہیے, اسے تسلی چاہیے, اسے کوئی شیورٹی چاہیے, کوئی ایشورنس چاہیے. جیسے آپ بہت سیڈ ہیں, آپ بہت ڈپریس ہیں, میں آپ کو بالی ووڈ کی کامیڈی مووی دکھا دوں, مسٹر بین دکھا دوں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ سیڈنس دوبارہ ہٹ کر سکتی ہے. لیکن میں آپ کو کوئی حدیث سنا دوں, میں آپ کو کہوں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کتنی بڑی شیورٹی میں نے آپ کو دے دی. میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہے, غم ہی غم ہوا دنیا میں,
اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا, کہے ہاں بھائی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے, تمہیں کتنے غم ہوئے. اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں, وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے, غم کو بھول جائے گا. میں جی نوجوانوں کو یہ حدیث سناؤں, وہ میرے پاس پریشان آئے ہیں کہ جی ہم پہ بہت سٹریس ہے, ہم حرام سے کیسے بچیں. میں انہیں حوریں گنواؤں, ٹھیک ہے, حوروں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں اور ایسی باتیں بتاؤں, تو سوچیں ان کو جو کنٹینٹمنٹ ملے گی. اوکے, تو اس لیے کنٹینٹمنٹ سب سے پاورفل ایموشن ہوتا ہے. تو ہمارا دین اسی لیے کنٹینٹمنٹ, ہیپینس سے زیادہ کنٹینٹمنٹ پہ زور دیتا ہے. ہیپینس جو ہے نا وہ شارٹ لیونگ ہے, کنٹینٹمنٹ لانگ لیونگ ہے. اس پہ بھی ریسرچز ہیں. آپ نے چاکلیٹ کھائی موڈ بوسٹ ہوگا, دیٹ از شارٹ لیونگ. آپ نے مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کوئی گانا سنا ایڈرینلین رش ہوگا, شارٹ لیونگ ہے. آپ نے کسی دوست سے ملاقات کی, ہیپینس ملی, شارٹ لیونگ ہے. بعد میں پھر موڈ وہیں آ جائے گا. لیکن آپ نے کنٹینٹمنٹ فیل کی, موڈ انشاءاللہ قائم رہے گا, امید ہے قائم رہے گا. اور بار بار لیں کنٹینٹمنٹ. اللہ نے 5 بار کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. 5 بار آپ کے پاس چانس ہے کنٹینٹ فیل کرنے کا. نماز 5 بار چانس ہے. سجدہ کریں, ریلیکس ہوں, سب کچھ کہہ دیں اللہ کو, دعا کریں, ٹھیک ہے, کنٹینٹ فیل کریں. تو 5 چانسز جس اللہ نے دیے ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا قصور ہے اگر ہم نیگیٹو رہتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں. اور ایک اور چیز لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, یہ کیا ہے؟ بدھسٹ پرانی میڈیٹیشن ہے, اینشینٹ میڈیٹیشن, جو آج سائیکالوجسٹ کرائیں گے آپ کو. بہت مشہور ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, بہت مشہور ہے. آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا ایسا کرو, آنکھیں بند کرو, گہرے سانس لو, جیسے ہم اتحیہ میں بیٹھتے ہیں نا آپ کو ویسے بٹھا دے گا, اتحیہ کی طرح, یعنی جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاؤ اور فیل کرو انرجی, بریتھنگ ان بریتھنگ آؤٹ. اس کے بعد کہے گا ٹوٹلی جب تمہارا مائنڈ ریلیکس ہو جائے تو ریپیٹ آفٹر می. آپ یہ یوٹیوب پہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کے فریزز جو ہے نا, وہ پوری یہ ایکسرسائز پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ کلوز یور آئیز, وہ پیچھے بول رہا ہے, بہت اچھی آواز میں بول رہا ہے سائیکالوجسٹ. پھر وہ آپ کو کہے گا ناؤ ریپیٹ آفٹر می. تو وہ کیا ریپیٹ کرائے گا؟ مے آئی بی فلڈ ود لونگ کائنڈنس. پھر وہ کہے گا ریپیٹ آفٹر می, مے آئی بی سیف فرام انر اینڈ آؤٹر ڈینجر. پھر وہ کہے گا مے آئی بی ویل ان باڈی اینڈ مائنڈ, مے آئی بی ایٹ ایز اینڈ ہیپی. اس کے بعد وہ کہے گا چلو اب دوسروں کے لیے کہتے ہیں, مے یو بی فلڈ ود لونگ کائنڈنس, مے یو بی ہیپی, مے یو فیل سیف. اس کے بعد وہ کہے گا پوری دنیا کے لیے کہتے ہیں, مے ایوری ون فیل ہیپی, مے ایوری ون فیل سیف, مے ایوری ون فیل گڈ. اب پہلی بات, اور اس پہ باقاعدہ تجربے ہوئے ہیں کہ پیپل فیل گڈ آفٹر اٹ. ویگل ٹون ایک چیز ہوتی ہے, ہارٹ ٹو مائنڈ, ہارٹ ٹو برین جو کنیکشن ہے, ویگل نرو اسے کہتے ہیں, اس کی ایک ٹون ہوتی ہے خاص. وہ ٹون سے مراد ہے کہ آپ سٹریس آپ کا کم ہوتا ہے, آپ کی پلس ریٹ نارمل ہوتی ہے جلدی, ٹھیک ہے, اس کو ویگل ٹون کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ الیکٹریکل سگنلنگ سے دیکھا کہ ویگل ٹون ان کی بہت جلدی ٹھیک ہوئی جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں. نیچرل ہے, آپ پازیٹیو جملے اپنے آپ کو کہیں گے, پھر اگلے کو کہیں گے, کسی لو ون کو, پھر پوری دنیا کے بارے میں یہ الفاظ کہیں گے, یو ول فیل گڈ. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری پریشانیاں دور کر دے, اے اللہ مجھے خوشی دے دے, اے اللہ میری حفاظت فرما. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے گھر والوں کو خوشی دے, اے اللہ میرے گھر والوں کو لمبی عمر دے, زندگی دے. پھر ہم پوری امت کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں, جس مسئلے سے آپ گزر رہے ہیں نا اس مسئلے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کو بے اولادی ہے, وہ اللہ کے پیچھے پڑ جائے کہ اللہ سارے بے اولادوں کو اولاد دے, نام لے لے کے کہے اے اللہ میری فلانی کزن ہے وہ بھی بے اولاد ہے, اولاد دے. اے اللہ فلانا بندہ ہے وہ بے اولاد ہے, اسے اولاد دے. اے اللہ اس کو اولاد دے. پیچھے پڑنے سے مراد ہے یعنی گڑ گڑائے اللہ کے. آپ دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. آپ ڈپریشن سے گزرے, اللہ کو کہیں اے اللہ دنیا کے جتنے ڈپریس لوگ ہیں سب کی ڈپریشن ختم کر دیں. آپ کی اولاد آپ کو تنگ کر رہی, اللہ سے کہیں اے اللہ جتنے ماں باپ اپنی اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما, سب کو ریلیف دے. آپ دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملے گا, آپ کو کنٹینٹمنٹ کتنی ملے گی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جب آپ
کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے ارد گرد آ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے پر آپ کے اوپر کر لیں گے. جہاں فرشتہ آتا ہے وہاں پازیٹیو انرجی ہے، جہاں شیطان ہے وہاں نیگیٹو انرجی، جہاں فرشتہ ہے وہاں پازیٹیو انرجی ہے. بیسک بات ہے. فرشتے جب آ جائیں گے ارد گرد تو پازیٹیو، یو ول فیل پازیٹیو، آپ کو ایک سیرینٹی سی فیل ہونے لگے گی. تو مسلم تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کرتا ہے. ہم کتنے لکی ہیں، ایک تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دوسرا دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت ابراہیم کے آپ دعائیں چیک کریں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کی بھی دعا ہے، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب کو معاف فرما. ہم ڈیلی کرتے ہیں نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کو سلام ہے، صالحین کو سلام ہے، مومنین کو سلام ہے، عباد کو سلام ہے. تو آپ تو ڈیلی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کر رہے ہیں، لیکن نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو وہ پازیٹیوٹی فیل ہی نہیں ہوتی کہ ہم تو سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، سب کے لیے کر رہے ہیں. اور آخری چیز، اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے، او سی ڈی کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آخری چیز میں آپ کو سکھا دیتا ہوں سی بی ٹی کی کچھ اپروچز. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیسے، دیکھیں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے کو بہت نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں اور اس کو ڈومڈ فیلنگ آتی ہے اور وہ بہت نیگیٹو رہتا ہے وہ انسان، تو یہ ایک ون آف دی ٹیکنیکس ہے امنگسٹ مینی ادر. آپ کو بتا دیتا ہوں جو وہ خود گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کے 4 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ہے آئیڈینٹیفائی دی آٹومیٹک تھاٹ. یہ آٹومیٹک تھاٹ ہے جو آ رہا ہے بس مائنڈ میں، آپ بیٹھے ہوئے آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ڈومڈ، آئی ایم ڈومڈ، میں تباہ ہو گیا، میں تباہ ہو گئی، آئی ایم ڈومڈ، آئی ایم ورتھ لیس، آئی ایم ایبسولوٹلی ورتھ لیس. اب یہ آئی جا رہا ہے، آئی جا رہا ہے، کیا کریں؟ لکھ لیں آئی ایم ڈومڈ، لکھ لیا ایک اسٹوڈنٹ نے، یا لکھ لیں آئی ایم ورتھ لیس. اوکے، لکھ دیا. نمبر 2، آئیڈینٹیفائی دا کوگنیٹیو ڈسٹورشن ان اٹ. کوگنیٹیو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو. آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک انہیلدی تھاٹ پیٹرن ہے. کیسے؟ کہ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ یہ کیوں مجھے آ رہا ہے. تیسرا، یہ لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو انہیلدی ڈکلیئر کر لیں گے تو آپ مائنڈ کو یہ میسج بھیج دیں گے کہ بھائی یہ تمہارے لیے انہیلدی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، ڈسپیوٹ کریں اس کو، چیلنج کریں اس کو. یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے، کئی بار میں بھی لگاتا ہوں، کئی لوگوں کو لگوائی تو وہ ٹھیک ہو گئے. ڈسپیوٹ کریں. ڈسپیوٹ کیا ہے؟ اس کو چیلنج کریں. لکھیں کہ دلیل کیا ہے میں برباد ہوں. نمبر 1، کیا مجھے 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا؟ بربادی تو یہی ہے نا کہ بھوکا مر جائے بندہ. نمبر 2، کیا میں سڑک پہ آ گیا ہوں؟ نمبر 3، کیا میرے پیچھے کوئی دشمن پڑا ہوا ہے جو میں برباد ہو رہا ہوں؟ نمبر 4، کیا میں مرنے لگا ہوں، مرنے لگی ہوں اور جہنم میں جانے لگا ہوں جو میں برباد ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. لکھتے جائیں لکھتے جائیں، اور اس کے بعد ریپلیس کریں اس تھاٹ کو کہ نہیں، میں برباد نہیں ہوں، میرے پاس چانس ہے، اللہ مجھے چانس دے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے میرا خیال رکھے گا. یہ بہت سے پازیٹیو تھاٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بیسک سی ٹیکنیک ہے ٹو اوائڈ نیگیٹیوٹی. اور بھی بہت ہیں، میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گا، لیکن یہ بیسک ٹیکنیک آپ اپلائی کریں. آئی ایم ورتھ لیس لکھیں، آئی ایم ورتھ لیس، اور نیچے اس کو کوگنیٹیو ڈسٹورشن اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں کوگنیٹیو ڈسٹورشن کیا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ورتھ لیس کے پیچھے جو فالٹ ہے وہ فالٹ یہ ہے کہ ڈیٹا مسنگ ہے. کوگنیٹیو ڈسٹورشن یہ ہے. دوسرا اس میں فالٹ ہے اوور تھنکنگ، آپ اوور تھنک کر رہے ہیں، آپ بلا وجہ یہ سوچ رہے ہیں آئی ایم ورتھ لیس، آئی ایم ورتھ لیس. تیسرا اس میں کوگنیٹیو ڈسٹورشن یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کا پالا پڑ گیا ہے جو بندہ آپ کو بہت زیادہ فالٹس بتاتا ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کوگنیٹیو ڈسٹورشن آپ نے ہائی لائٹ کر لی. پھر آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں گے، خود ڈسپیوٹ کریں گے، لکھیں گے. دیکھیں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، پھر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کاؤنسلنگ کا طریقہ بڑا یونیک ہے. تو ان کے پاس ایک ینگسٹر آیا، کہتا میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میری جاب نہیں ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، ان امپلائڈ ہوں، بہت عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. تو ان کا اب ایک یونیک طریقہ، اٹ ورکڈ. میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ ورک کرے گا، بٹ اٹ ورکڈ آن ہم.
انہوں نے کہا اچھا کھڑے ہو نا ذرا. وہ بڑا حیران ہوا یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا. اچھا ذرا گھوم کر دکھانا. اب وہ پریشان بھئی یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہو گھوم. کہتا اچھا ٹھیک ہے. اس نے گھوم کر دکھایا. کہتے ہاں ٹھیک ہے. پھر کہتے اچھا ذرا انگلیاں دکھانا. اس نے انگلیاں دکھائی. کہتے 5 ہی ہیں. کہتا ہاں 5 ہی ہیں. کہتے اچھا ذرا چل کر دکھانا. تو اس نے چل کر دکھایا. کہتے اچھا ناک صحیح کام کر رہی ہے, سونگھتے ہو اس سے. کہتے ہاں سونگھتا ہوں. ٹیسٹ بڈس ٹھیک ہیں, کھاتے پیتے ہو, انجوائے کرتے ہو. ہاں جی کھاتا پیتا ہوں. کہتے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں, چلتے پھرتے نوجوان ہو, 6 فٹ تمہارا قد ہے, تو یہ کن مسئلوں میں جو ہے وہ تم دب کر بیٹھ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور رزق تمہارا لکھا ہوگا. مطلب اپنے آپ پہ رحم کرو. اٹ ورکڈ. میں نہیں کہہ رہا ہر ایک پہ کرے گی, بٹ آن ہم اٹ ورکڈ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے چیلنج کیا, ڈسپیوٹ کیا اس کی باتوں کو, اور اس کو پروف دیا کہ یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں, کس چیز کی تمہیں ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو ویسے ایک چیز بتائی. انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے, آپ کو مزید سمجھ آئے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.